السلام علیکم میرے پیارے بچوں، آج جو میں آپ کو کہانی سناؤں گی اس کہانی کا نام ہے بیوقوفوں کی قسمت۔ ایک میاں بیوی آسٹریا کے علاقے ٹائرول کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ دونوں دل کھول کر بیوقوف تھے۔ ایک دن میاں، جس کا نام ہنسل تھا، اپنی گائے مارکیٹ میں بیچنے کے لیے گیا۔ مارکیٹ دور تھی، راستہ لمبا تھا۔ گائے تھک گئی تھی اور آہستہ چل رہی تھی۔ جہاں کہیں گڑھا آتا، اس میں کیچڑ یا پانی ہوتا تو گائے اپنے پیروں سے وہ اچھالتی اور وہ ہنسل کے اوپر پڑتا۔ اس کو بہت غصہ آتا اور وہ خوب بڑبڑاتا۔ دوسری طرف سے ایک اور آدمی اپنی بکری لیے ہوئے آیا۔ وہ اسے بیچنے کے لیے مارکیٹ جا رہا تھا۔ ہنسل نے کہا، یہ میری نامعقول گائے اس قدر آہستہ چل رہی ہے جیسے کیڑا رینگ رہا ہو۔ آدمی نے کہا، میں بھی اپنی بکری بیچنے مارکیٹ جا رہا ہوں، وہیں ملیں گے۔ ہنسل نے سوچا، کیوں نہ میں اس سست گائے سے نجات پا لوں۔ اس نے آدمی سے کہا، دوست، میری گائے سے تم اپنی بکری کیوں نہیں بدل لیتے؟ اس طرح ہم اتنی دور مارکیٹ تک نہیں جانا پڑے گا۔ اس آدمی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ گائے کے بدلے میں بکری؟ اس نے سوچا، دنیا میں بیوقوفوں کی کمی نہیں۔ اب ہنسل خوش گھر کی طرف واپس چلا، مگر مصیبت یہ ہوئی کہ بکری کو قرار نہیں تھا۔ وہ بہت شریر تھی، کبھی ادھر بھاگتی، کبھی اپنی رسی کھینچ کر ادھر بھاگتی۔ ہنسل کو اس کے پیچھے دوڑنا پڑتا۔ اس کے ہاتھ رسی کھینچتے کھینچتے اور پیر دوڑتے دوڑتے دکھنے لگے تھے۔ کبھی بکری رک جاتی اور ڈس سے مس نہ ہوتی۔ یکایک بکری نے اپنے سینگوں سے ہنسل کو مارنا شروع کیا۔ بیچارے ہنسل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ غصہ بھی اسے بہت آ رہا تھا۔ اب اس نے سوچا کہ کسی طرح اس بکری سے نجات پا لے۔ اتنے میں ایک عورت پر نظر پڑی جو بہت سی بطخیں لیے جا رہی تھی۔ ہنسل نے اسے سلام کیا اور پوچھا، خاتون، تم میری بکری سے اپنی بطخ بدلو گی؟ عورت نے حیرت سے پوچھا، میری ایک بطخ تمہاری بکری کے بدلے میں؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہنسل نے کہا، ہاں، میری بکری تمہاری بطخ کے بدلے میں۔ میری بیوی کو بطخ کی بہت ضرورت ہے۔ عورت نے پھر تعجب سے پوچھا، کیا واقعی تم یہ سودا کرنا چاہتے ہو؟ ہنسل نے کہا، ہاں، بے شک۔ عورت نے ایک بطخ اٹھا کر ہنسل کو دی، اس کی بکری لی اور وہاں سے تیز بھاگی کہ کہیں ہنسل اپنا ارادہ نہ بدل دے۔ ہنسل نے بطخ کی گردن میں ایک لمبی رسی ڈالی اور خوشی خوشی گھر کو چلا۔ لیکن اس کی یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ بطخ بکری سے بدتر ثابت ہوئی۔ وہ ادھر ادھر اڑ جاتی تھی۔ ہنسل کو اسے پکڑنے کے لیے بھاگنا پڑتا تھا اور اس کی سانس پھول جاتی تھی۔ آخر اس نے اپنے آپ سے کہا، میں بھی کتنا بدقسمت ہوں، یہ بطخ تو سب ہی سے خراب نکلی۔ یہ تو اس قابل ہے کہ اس کو اگر کھاد کی ایک بوری کے بدلے میں دے دوں تب بھی فائدے میں رہوں گا۔ گاؤں کی ایک لڑکی اپنے دروازے پر کھڑی یہ سن رہی تھی۔ وہ دوڑ کر اندر گئی، ایک بوری کھاد سے بھری اور ہنسل کو دی اور کہا، یہ کھاد تمہاری بطخ کے بدلے میں ہے۔ ہنسل خوش ہو گیا اور بغل میں بوری دبا کر چلا۔ راستے میں ایک مسافر خانہ پڑا۔ وہ بیٹھ گیا اور کھانا لانے کو کہا۔ دو اور لوگ بھی وہاں قریب ہی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کھاد کی بوری کرسی پر رکھی ہوئی دیکھی۔ انہوں نے ہنسل سے پوچھا، یہ کھاد تمہیں کہاں سے ملی؟ ہنسل نے اپنی کہانی شروع سے ان کو سنائی اور کہا، اب میں گھر واپس جا رہا ہوں، اپنی بیوی کو اپنی سرگشت سناؤں گا۔ دونوں آدمی سمجھ گئے تھے کہ یہ بہت ہی بیوقوف انسان ہے۔ انہوں نے کہا، جب تم گھر پہنچو گے تو تمہاری بیوی خوب خبر لے گی اور کچھ بعید نہیں کہ لکڑی سے تمہاری پٹائی بھی کرے۔ ہنسل نے جواب دیا، نہیں، میری بیوی ایسی نہیں ہے، وہ میرے گھر پہنچنے سے خوش ہوگی۔ انہوں نے کہا، ہمیں پتہ ہے بیویاں کس قسم کی ہوتی ہیں۔
ہنسل نے یقین دلانے کی کوشش کی، میری بیوی سب سے مختلف ہے۔ ان آدمیوں میں سے ایک نے کہا، اچھا، ہم سوتھیلر کی شرط لگاتے ہیں کہ تمہاری بیوی تمہیں خوب ڈانٹے گی اور شاید مارے بھی۔ ہنسل نے پھر کہا، نہیں، میری بیوی شہد کی طرح میٹھی ہوگی، میں تمہاری شرط قبول کرتا ہوں۔ اب تینوں آدمی ہنسل کے گھر کی طرف چلے جو دور نہیں تھا۔ جب وہاں پہنچے تو ہنسل کی بیوی دروازے پر کھڑی ہوئی ملی۔ اس نے کہنا شروع کیا، میرے سرتاج، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں تمہارے لیے پریشان تھی۔ کیا تم نے گائے اچھی قیمت پر بیچ دی ہے؟ ہنسل نے کہا، میں نے اس کو بکری سے بدل لیا۔ بیوی نے کہا، بہت اچھا کیا، گائے کے لیے ہمارے پاس کافی چارہ بھی نہ تھا، وہ بکری کے لیے کافی ہوگا۔ کہاں ہے بکری؟ میاں نے جواب دیا، میں نے بکری بطخ سے بدل لی تھی۔ پہلے آدمی نے دوسرے سے کہا، اب آئی اس کی شامت۔ بیوی نے تائید کی، تم نے بالکل ٹھیک کیا، ہمیں 2 تکیوں کی ضرورت ہے، بطخ کے پروں سے ہم تکیے بنا لیں گے۔ بطخ کہاں ہے؟ میاں نے کہا، میں نے اسے کھاد کی بوری کے بدلے دے دیا۔ بیوی نے خوش ہو کر کہا، تم کمال کے آدمی ہو، پورے گاؤں میں کوئی تم جیسا نہ ہوگا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ ہمیں کھاد ہی کی ضرورت ہے؟ میں اپنی پڑوسن سے ذرا سا نمک مانگنے گئی تھی، تمہیں معلوم ہے پڑوسن نے کیا کہا؟ اس نے کہا، تمہیں جب ذرا سی کھاد کی بھی ضرورت ہوگی وہ بھی تم مانگنے آ جاؤ گی۔ اب ہمارے پاس کھاد ہے اور مجھے پڑوسن سے مانگنے جانا نہیں پڑے گا۔ تم بالکل ٹھیک چیز گھر لے کر آئے ہو۔ اس کے بعد وہ بیچارے دونوں آدمی کیا کہہ سکتے تھے، حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے۔ چپکے سے سوتھیلر نکال کے ہنسل کے حوالے کیا اور گھر کا راستہ لیا۔ راستے میں سوچتے رہے، ہماری قسمت میں بھی ایسی ہی بیوی ہوتی۔